ذرا میاں صاحب کے اوپر آ جائیں. میاں صاحب کے ساتھ تو بڑا پرانا آپ کا ساتھ رہا, آپ سے ناراضگیاں بھی ہوئیں, ناراضگیاں ختم بھی ہوئیں, بہت آپ نے انٹرویوز بھی کیے, آپ کی ملاقاتیں بھی بہت ہوئیں. اب نظر نہیں آ رہے میاں صاحب پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ, اس طرح نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں منصور صاحب, میاں صاحب جو ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا لیڈر ہونے کے بعد وہ بھی پاپولر لیڈر بنے, 2/3 اکثریت لی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے اور لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا جو نبض پر ہاتھ تھا وہ نہیں رہا. اچھا. اور وہ جو ریالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں, ہر 5-7 سال کے بعد پالیٹکس چینج ہو جاتی ہے, لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں, سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں. شاید وہ ان سے اس طرح سے ان کے ساتھ چل نہیں سکے. اچھا. دوسرا یہ ہوا تھا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جب شہباز صاحب کی حکومت آئی, یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی, تو میں لندن گیا. ہاں. اور میں نے میاں صاحب سے جا کے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی اب آپ کی حکومت آنے والی ہے, تو اب جب حکومت آئے تو آپ انتقام کا دائرہ بند کر دیں. آپ وہ نہ کیجیے گا جو عمران نے کیا ہے. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے, اور آج تک ناراض ہیں. اور وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر عمران کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں عمران کی سپورٹ نہیں کر رہا, میں ملک کی سپورٹ کر رہا ہوں, سیاست کی سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کی بھی مدد کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ انتقام لیں گے تو وہ وکٹم بن جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب یہ تاثر پھیلا کہ فوج اور نواز شریف عمران خان سے انتقام لے رہے ہیں, تو وہ وکٹم بن گیا. اگر نواز شریف یہ کہتے کہ میں انتقام نہیں لوں گا, تو نواز شریف منتقم مشہور ہوتا اور نواز شریف جو ہے رحم دل مشہور ہوتا, تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. تو سہیل صاحب, یہ جو آپ گئے تھے میاں صاحب کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے بھی آپ کو یہ پیغام دیا تھا؟ کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ کسی نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میاں صاحب کو سمجھائیں جا کے کہ یہ موقع جو ہے وہ نہیں ہے لڑنے. نہیں, تحریک انصاف کی تو کسی رہنما نے نہ کوئی فارملی تھی نہ کوئی انفارمل تھی, لیکن میری اپنی سوچ تھی جو میں نے تحریک انصاف تک بھی پہنچائی تھی. اچھا. اور بعد میں یہ سوچ ختم نہیں ہوئی. اگر آپ یاد کریں تو جب 9 مئی سے پہلے میں نے پھر 3 دفعہ خان صاحب سے بھی جا کے یہ کوشش کی ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف آئیں. ایک دفعہ میں شامی صاحب کے ساتھ گیا, ایک دفعہ خود گیا, ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب اور بہت سارے جرنلسٹ ہم مل کے گئے, وہ بھی یہ کوشش کی, لیکن وہ بھی نہیں مانے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لڑ کے بھی کیا کریں گے, بلا کر لڑ لیں جناب, چلو جی ایک دوسرے کو مار لیں, پھر بھی کسی دن بیٹھنا ہی پڑے گا نا. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں.